امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں میں اختلافات کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں ایران میں اندرونی لڑائی جنون کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ اندرونی لڑائی سخت گیر اور اعتدال پسندوں کے درمیان ہے۔ سخت گیر عناصر میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ ایران پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ ایرانی عوام سمجھ نہیں پا رہے ان کا لیڈر کون ہے۔ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب دیوانگی ہے۔ مشرق وسطی کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا اپنا ہرمز میں کارروائیاں 3 گنا بڑھائی جائیں۔ ایران کی تمام اہم بحری قوت پہلے ہی ختم ہو چکی۔ آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی صدر کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کرنے کا اعلان۔ امریکی بحری جہازوں کے منتظر ہیں۔ امریکی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب بھی نہیں آتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا رد عمل۔ کہا پاسداران انقلاب کی تیاریاں مکمل ہیں۔ امریکی جہازوں نے حد پار کی تو انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ واشنگٹن کے ایوانوں میں کھلبلی۔ ایران جنگ نے امریکہ میں انتظامیہ کی بنیادیں ہلا دیں۔ آرمی چیف کے بعد امریکی وزیر بحریہ بھی عہدے سے برطرف۔ جان فیلن اور وزیر جنگ میں شدید اختلافات تھے۔ ہنگکاؤ قائم مقام سیکرٹری آف نیوی مقرر۔ ایران جنگ کے دوران کئی عہدیداروں کو ہٹایا جا چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین سے اسٹریٹجک شراکت پر فخر ہے۔ شہباز شریف کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ ایران تنازع حل کرانا چاہتے ہیں۔ امید ہے فریقین سفارتی حل نکالیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ مذاکرات کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع خوشائند ہے۔ ایران سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ایران سے جواب ملنے تک سیز فائر برقرار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی گفتگو۔ کہا ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وقت کا تعین صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ امریکی افواج کی بحر ہند میں کارروائی۔ ایرانی تیل لے جانے والا ایک اور جہاز تحویل میں لے لیا۔ ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی محکمہ جنگ کا کہنا ہے کہ ایران کی مدد کرنے والوں کو روکیں گے۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے مختلف ممالک کو شدید مشکلات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے جنوبی کوریا کے خصوصی وفد کی ملاقات۔ جنوبی کوریا کے وفد کی آبنہ ہرمز سے آمد و رفت کے لیے خصوصی اجازت دینے کی درخواست۔ جنوبی کوریا نے ایران کو اضافی مراعات دینے کی پیشکش کر دی۔ آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ جنگ نے کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران امریکہ جنگ کے معاشی اثرات رواں سال کے آخر یا اس کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ قطر سے LNG سپلائی میں تعطل۔ حکومت کا عالمی مارکیٹ سے خریدنے کا فیصلہ۔ کمپنیوں سے بولیاں طلب کر لیں۔ 24 اپریل آخری تاریخ مقرر۔ پہلے کارگو کی سپلائی 27 سے 30 اپریل کے لیے ہوگی۔ دوسرے کارگو کی سپلائی 1 سے 7 مئی تک ہوگی۔ تیسرے کارگو کی سپلائی 8 سے 14 مئی تک رکھی گئی ہے۔ انرجی سیکیورٹی قومی منصوبہ بندی کا ناگزیر حصہ بن چکی۔ سرکاری استعمال کے لیے الیکٹرک بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ کہا EV چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے لیے مزید تیزی سے اقدامات کیے جائیں۔ شمسی توانائی سے پیدا کردہ اضافی بجلی کی اسٹوریج کے لیے بیٹریوں کا حصول آسان بنایا جائے۔
پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ، مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ بے زمین دیہاتیوں کو 160 ارب کی اراضی ملے گی، بے روزگار کاشتکاروں کو 10 سال کے لیے زرعی اراضی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان کی ملاقات، نو تعمیر شدہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے انتظامی امور پر گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دفاع پاکستان کا درخشاں باب، مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل، ہم ہیں بنیان المرصوص کا شاندار ٹیزر جاری۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر نئی تاریخ لکھی۔ 1 سال قبل افواج پاکستان کے غازیوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی۔ 1 سال گزر گیا مگر مارکہ حق کی ذلت آمیز شکست دشمن آج بھی نہیں بھلا سکا۔ 1 سال قبل دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ عزم وفا کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے نام شاندار نغمہ وطن کی خاطر۔ نغمے میں عوام کی جانب سے بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جزا حب الوطنی سے سرشار غازیوں کو بھی خراج تحسین۔ لندن میں ایران جنگ کے مخالفین پر چاقو سے حملہ، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لندن میں ایران جنگ کے خلاف مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ واقعہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں ٹرمپ کی جنگ کو فوری ختم کرنا ہوگا، ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے مطالبہ کر دیا۔ کہا یہ تباہ کن جنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، ہم گہرائی سے مزید گہرائی کی طرف دھنستے جا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ جنوبی لبنان میں خاتون صحافی امل خلیل سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کی خاتون صحافی کے قتل کی شدید مذمت۔ صہیونی فوج کا حزب اللہ کے 2 ارکان کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ لبنانی صدر جوزف اون کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ لبنانی صدر نے سعودی ولی عہد کی تعریف کی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات میں لبنان جنگ بندی میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کرے گا۔ برلن میں جلا وطن ایرانی رہنما رضا پہلوی پر لال رنگ پھینک دیا گیا۔ رضا پہلوی برلن میں نیوز کانفرنس کے بعد جا رہے تھے۔ نامعلوم شخص کے رنگ پھینکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ واقعے کے بعد رضا پہلوی ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لاہور میں تہر قتل کی لرزہ خیز واردات، ماں ہی بچوں کی قاتل نکلی، اقبال جرم کر لیا۔ خاوند بچوں کے حوالے سے تانے مارتا تھا۔ خاتون نے 3 روز قبل چھری خریدی تھی، تینوں بچوں کے گلے کاٹ دیے۔ رمضان اور ردا کی 9 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ قانون توڑنے والوں کو کوئی نہیں روکتا، ایک جگہ پر 5 ٹریفک کے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، جس شہری کو روکا جائے اسے فوری جرم بتایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا شہریوں کو غیر ضروری روکنے پر ٹریفک پولیس پر اظہار برہمی۔ جسٹس شاہد کریم کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خلائی مشن پر جانے والے پاکستانی خلابازوں کی ملاقات۔ چینی سفیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ شہباز شریف نے خلابازوں سے کہا کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے جا رہے ہیں۔ خلائی مشن پر تحقیق کے لیے جانا ملک کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ چینی سفیر کا وزیر اعظم کی گفتگو کا خیر مقدم۔ اوورسیز کمیشن کے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بڑے فیصلے۔ مسائل کے حل کے لیے ہر ضلع میں الگ الگ عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ تمام ایئرپورٹس پر خصوصی ڈیسک بھی قائم کیے جائیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں لاہور، اسلام آباد کے ایئرپورٹس پر ڈیسک قائم کیے جائیں گے۔
این ڈی ایم اے نے شدید گرمی کا لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف علاقوں میں 5 مئی تک سورج قہر ڈھائے گا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر متوقع۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد میں بھی گرمی رہے گی۔